بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، صدق اللہ العظیم۔ اسلام میں 5 چیزیں بنیادی ہیں، جس میں پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کلمہ توحید، اس کے بعد میں 5 وقت کی نماز ہر بالغ مرد عورت پر ہر حال میں فرض کی گئی ہیں۔ اس کے بعد میں سال میں 1 مہینے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ پچھلے امتوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، شاید تم اللہ سے ڈرنے لگو، تقوی حاصل ہو جائے۔ اور یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھاری نہ محسوس ہو، اس لیے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، لیکن یہاں بندوں کو یہ حکم بھاری محسوس نہ ہو، اس میں 2 تسلیاں دی ہیں، یعنی آپ سے پہلی جو امتیں تھیں وہ آپ کی امت سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، یہ نیا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور مہینے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گنتی کے دن ہے۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے اور بغیر عذر شرعی کے اس نے ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا ہے، اور پھر اسے احساس ہوا رمضان کے بعد کہ میں نے یہ روزہ کیوں چھوڑا، اگر وہ پوری زندگی اس کی تلافی روزوں کے ذریعے سے کرنا چاہے تو اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے خاص طور پر میں ملت اسلامیہ کے ان نوجوانوں سے جنہوں نے اس حکم خداوندی کو سرسری لے رکھا ہے، خدا را یہ زندگی چند دنوں کی ہے، اللہ کے لیے یہ موسم بھی بہت اچھا ہے، اور موسم ہو نہ ہو ہمارے رب کا حکم ہے، ہمیں کسی حال میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے قرآن پاک میں کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ روزہ جی چاہے رکھ لیں، جی چاہے نہ رکھیں، ایسا اس میں حکم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلا عشرہ جو پہلے 10 دن ہیں، یہ خصوصی اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بہت رحمت فرماتے ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ کی رحمت ہی تو ہے، ہم 24 گھنٹے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پیروں سے چل رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، اور نہ معلوم کتنی نعمتیں اللہ کی رحمت کی شکل میں ہمارے اوپر ہیں۔ یہ زمین جو اللہ نے ہمارے لیے اس طرح بنا دی، بچھونا بنا دیا، اور ہم چل رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایسی جو ہے وہ نرم بھی ہو جاتی ہے۔
اللہ اگر اس کو حکم دے دے اور یہ اپنی سختی کو ختم کر دے تو ہم زمین کے نیچے تک چلے جائیں، اور یہ بغیر ستون کا آسمان اللہ نے ہمیں دیا ہے، حتی حد نظر انسان اس کو دیکھتا ہے، کیا یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ اتنا بڑا سورج صبح نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، کتنا بڑا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ سانس کے متعلق اس آدمی سے پوچھئے کہ جسے سانس کی تکلیف ہو اور اسے وینٹیلیٹر پہ لگا دیا جائے، ایک ایک سانس کی قیمت کئی ہزار روپے ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، موقع دیا ہے، اللہ کے اس انعام سے، اللہ کے اس فضل کو ہم نہ چھوڑیں، اور خصوصاً وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی وجہ سے، لاہوبالی کی وجہ سے روزے چھوڑ رہے ہیں، خدا کے واسطے میں انہیں اس بات پر متوجہ کرتا ہوں کہ کسی حال میں بھی روزہ نہ چھوڑیں۔ تو یہ ماہ مبارک پہلا عشرہ، پہلے 10 دن یہ رحمت کے ہیں، اور اس کے بعد میں دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ہے۔ یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے 70 فرائض کے برابر اسے ثواب ملتا ہے، اور ایک نفل کام جو غیر ضروری ہے کرے تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا، اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اسے نفل کام کہا جاتا ہے۔ اگر وہ نفل کام اس ماہ مبارک میں کرتا ہے تو گویا فرض کی ادائیگی کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کا خاص طور پر تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ انزل فیہ القرآن، اسی مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ جو حضرات ناظرہ قرآن پاک تلاوت کرنا جانتے ہیں وہ خوب تلاوت کریں، اور جو لوگ حفاظ ہیں وہ خوب دور کیا کریں۔ دور مستقل اس مہینے کے اندر سنت ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں۔ اور ایک طبقہ ایسا بھی امت کے اندر ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کو طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ، اس طبقے سے انتہائی بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ بعض لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ حکیم صاحب نے نسخہ لکھ دیا، اگر نسخے کو پڑھ لیا تو پڑھنے سے جو ہے وہ بیماری دور نہیں ہوتی ہے۔ یہ ان کا عذر لنگ ہے، ان کے دماغ کی کمزوری کی بات ہے۔ قرآن پاک کی مثال حکیم کے نسخے سے نہیں دی جائے گی۔ یہ تو قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، الف لام میم جو شخص تلاوت کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ آپ مثال اور بھی دے سکتے تھے، کسی آیت کی تلاوت کر کے آپ مثال دے سکتے تھے، لیکن آپ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی دانائی اور حکمت عطا فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گروہ بھی آئے گا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو طوطے کی طرح رٹنے والوں کی طرح سے تعبیر کرے گا۔ حالانکہ قرآن پاک کی تلاوت بغیر معنی سمجھے ہوئے بھی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں ایک حرف پر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کوئی معمولی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں جیسا چاہا کہہ دیا؟ ہاں یقیناً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی نازل فرمائے ہیں، اور احکامات ہی کے لیے قرآن پاک ہے، اور انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے صحیح بتائے ہیں وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اور اس کی تشریح احادیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جو لوگ بغیر سمجھے ہوئے کرتے ہیں ان کو ہم یہ کہہ دیں کہ تم ثواب سے خالی ہو، ایسا نہیں ہے۔
بالکل بغیر سمجھے ہوئے بھی 10 نیکیاں ملیں گی، سمجھنے کے بعد میں اور اس پر عمل کرنے کے بعد میں کتنی نیکیاں مل جائے گی۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے جتنا نوازے، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق کے متعلق بھی اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے، تو علم بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر حساب کے دے دے اور اپنے فضل سے دے دے تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا بکثرت اس مہینے میں اہتمام کریں۔ آپ کو معانی سمجھ میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ ترجمے والا قرآن پاک بھی دیکھیں، لیکن سرے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو اوپر جملے کسنا، طنز کسنا، یہ کج فہمی کی بات ہے، کم عقلی کی بات ہے، اور یہ دین سے دوری کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بارہا قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت رہا تو انشاءاللہ اس کے اوپر کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ کچھ عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔